اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ علمی و ادبی تنظیم اقبال کے پلیٹ فارم سے پروگرام ترویج اقبالیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، بانی و دائی و خادم ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، ترویج اقبالیات کے حوالے سے یہ پروگرام اقبالیات کو سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے میں بھی بےتاب ہوں، اور یقیناً آپ بھی سمجھنے کے خواہش مند ہوں گے، چونکہ علامہ کا کلام بے شمار حقیقی رازوں سے بھرپور ہے، جس کو سمجھنے کے بعد آپ ان رازوں کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی صحیح کرتے ہیں۔ علامہ صاحب اس کلام میں فلسفہ غم کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے اشعار میں ایک خوبصورت انداز میں فلسفہ غم اور اس کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آئیے علامہ صاحب کے اس فلسفہ سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسفہ غم۔ وہ سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحاب زندگی، موج غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے الف لام میم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزاں نادیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں، آرزو کے خون سے رنگی ہے دل کی داستاں، نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فغاں، دیدائے بینا میں غم، دیدائے بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے، حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، غازہ ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال، غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے، طائر دل کے لیے غم شہ پر پرواز ہے، راز ہے انسان کا دل غم انکشاف راز ہے، غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے، جو سرود بربط ہستی سے ہم آغوش ہے، شام جس کی آشنائے نالائے یارب نہیں، جلوہ پیرا جس کی شب میں عشق کے کوکب نہیں، جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جو سدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا، ہاتھ جس گلچی کا ہے محفوظ نو کے خار سے، ہاتھ جس گلچی کا ہے محفوظ نو کے خار سے، عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے، کلفت غم گرچہ اس کے روز و شب سے دور ہے، زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے۔
کہ نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے، ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تحمید عشق، ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے، رخصت محبوب کا مقصد فنا ہوتا اگر، جوش الفت بھی دل عاشق سے کر جاتا سفر، عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں، ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی، زندگانی ہے عدم نہ آشنا محبوب کی، آتی ہے ندی جبین کوہ سے گاتی ہوئی، آسماں کے طائروں کو نغمہ سکھلاتی ہوئی، آئینہ روشن ہے اس کی صورت کا رخسار حور، گر کے وادی کی چٹانوں پر یہ ہو جاتا ہے چور، نہر جو تھی اس کے گوہر پیارے پیارے بن گئے، یعنی اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے، جوئے سیما بے رواں پھٹ کر پریشاں ہو گئی، مضطرب بوندوں کی ایک دنیا نمایاں ہو گئی، ہجر ان قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے، دو قدم پر پھر وہی جو مثل تارے سیم ہے، ایک اصلیت ہے یہ نہر روان زندگی، گر کے رفت سے ہجوم نوح انسان بن گئی، پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، عقل جس دم دہر کی آفات میں محصور ہو، یا جوانی کی اندھیری رات میں مستور ہو، دامن دل بن گیا ہو رزم گاہ خیر و شر، راہ کی ظلمت سے ہو مشکل سوئے منزل سفر، خضر ہمت ہو گیا ہو آرزو سے گوشہ گیر، فکر جب عاجز ہو اور خاموش آواز ضمیر، وادی ہستی میں کوئی ہم سفر تک بھی نہ ہو، زیادہ دکھلانے کو جگنوں کا شرر تک بھی نہ ہو، مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ ناظرین کرام، یہ علامہ صاحب کا کلام تھا فلسفہ غم میں علامہ صاحب نے جتنی فصاحت، جتنی بلاغت کے ساتھ غم اور غم کی حقیقت کو بیان کیا، اس کا تعلق ہمارے سمجھنے کے ساتھ ہے، ہمارے ادراک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے علامہ صاحب کیا کہتے ہیں، اگر سمجھ ہمیں آ جاتی ہے تو اس سے بڑا خزانہ آپ کو نہیں مل سکتا، اگر سمجھ نہیں آتی تو اس خزانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، آپ بھی ڈھونڈیں، میں بھی جستجو میں ہوں، آپ بھی جستجو کریں، اور ان اشعار کے اندر چھپے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اتنا خوبصورت فلسفیانہ کلام ہے جو انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ آئیے علامہ صاحب کے کلام کو سمجھیں اور اس کو بدلیں۔ ناظرین کرام،
یہ ہمارا پروگرام ترویج اقبالیات انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس کے اندر ہم صرف علامہ صاحب کے فلسفیانہ کلام کو شامل کریں گے۔ ترویج اقبالیات کے حوالے سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں اقبال اور اقبالیات کی سمجھ آ جائے۔ جب ہمیں اقبال اور اقبالیات کی سمجھ آ گئی تو پھر ہمارے راستے تبدیل ہو جائیں گے، ہمارے راستے حقیقت کی طرف چل نکلیں گے۔ مگر یہ سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اقبال خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے شناسا نہیں ہے۔ اقبال سے شناسائی بڑی مشکل ہے، اقبال سے شناسائی بڑی پیچیدہ اور پوشیدہ ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اقبال صاحب کے فلسفیانہ کلام کی وساطت سے اور اس ترویج اقبالیات پروگرام کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال ہمیں فلسفہ اقبال کو سمجھنے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جو راستہ تجھے پسند ہے۔ وما الینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان دائی، بانی، مدعی و خادم ترویج اقبالیات ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔